قول سدیدا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ سب سینئر ہمارے صحافی حضرات، کوئٹہ پریس کلب کے کیمرہ مین حضرات، آپ تمام کا شکریہ اور وقت تشریف لائے اور آج کے اس اہم پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے آپ سب تشریف لائے۔ محترم سینئر صحافی حضرات، آپ کے اس کوئٹہ پریس کلب کی توسط سے کچھ اہم چیزیں بلوچستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس پہ دینا انتہائی لازمی سمجھتے ہیں۔ سارے معاملات آپ سب کے سامنے ہیں کہ جس طرح سے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور صوبائی حکومت اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ظاہر ہے کہ کوئی اگر قانون کو ہاتھ ملے گا اور دیگر چیزیں جو بھی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ریاست کے اپنے معاملات ہے، اداروں کے اپنے معاملات ہے، چاہے ہم کریں گے کوئی اور کرے گا، جو بھی کرے گا ظاہر ہے کہ قانون قوانین اور چیزیں موجود ہیں۔ اس پوری تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، تمام تفصیلات جن کی ذمے ہیں انہوں نے شاید دیا ہو، لیکن اس کے بعد پھر جو گرفتاریاں ہوئی اور معاملات میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان تمام تر چیزوں کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، بلکہ ہم تو اس پوری صورتحال پہ بالکل خاموش رہے اور ہم نے ایک دو جگہ پروگرامات میں پریس کلب میں ایک دو جگہ رمضان المبارک میں جو ہمارے کچھ ایکٹیویٹیز تھے وہاں پہ ہم نے کھل کر ہم نے اپنا موقف دیا ہم نے کہ خواتین کا تقدس، خواتین کا معیار، خواتین کا جو عزت و احترام ہے بلوچستان کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس پورے جو روایات میں اور اس پورے معیار میں ہم نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی کہ جو خواتین کو فرنٹ لائن پہ رکھ کے بطور ڈال استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ ہم نے ان کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ہم نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی کہ جن کے ہاتھوں سے خواتین کی چادریں کھینچی جاتی ہے، خواتین کی توہین کو ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی ہم نے اپنا ایک فرض اور ایک ذمہ داری سمجھ کر ان تک بھی ہم نے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا، اور ہم نے باقاعدہ وہ الفاظ کہیں کہ ہم ہر اس بلوچ براہوی غیرت مند پشتون جتنے یہاں اقوام یہاں پہ آباد ہے، ہم ہر اس مرد کی مذمت کرتے ہیں کہ جو خود گھر پہ موجود رہتا ہے اور اپنی خواتین کو عزت مآب ہماری ماں و بہنوں کو سڑکوں پہ آنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ہم نے پھر ان تمام عناصر کی بھی ماضی میں مذمت کی، آج بھی ہم ان تمام لوگوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے خواتین کو ڈھال بنایا ماضی میں یا اب یا جن کا مستقبل دے رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جو بہروپیہ ہے بلوچستان کے اندر، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، انہوں نے دھرنے کی ایک لانگ مارچ نکال دی، اور وہ پوری صورتحال آپ میڈیا کے سامنے ہے کہ جب وہ ورڈ سے نکلے کلات اور مستوم تک ان کا کیا حال تھا ان کے لانگ مارچ کا۔ پھر مستوم کے، کوئٹہ کے، دیگر گڑھ کوچہ پنڈچر ہمارے جو قبائلی عمائدین ہیں ان سب نے، ہماری سیاسی پارٹیوں نے سب نے جوک در جوک ان کی حمایت کی، جوک در جوک لوگ گئے ان کی دھرنے کے اندر شریک ہوئے۔ ظاہر ہے ایک معاملہ تھا ان کا، اور بلوچستان کی روایات ہے کہ خواتین کے حوالے سے لوگ اپنی ذاتی مفادات اور ساری ایسی چیزیں، حالانکہ پوری دنیا کو معلوم ہے ان کا کردار، ان کے ماضی سے تمام لوگ واقف ہے۔ انہوں نے اس دھرنے کا اہتمام کیا، لوگ گئے، لوگوں نے حمایت کی، اور مختلف قبائلی لوگ، کیونکہ وہ ایک مخصوص پارٹی کا دھرنا نہیں ہے، وہ خواتین کے نام پہ وہ دھرنا دیا جا رہا ہے، لہٰذا ہر ذی شعور آدمی خواتین کی عزت اور احترام میں وہاں گیا اور انہوں نے اپنا فرض نبھایا۔ لیکن شرمناک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دھرنے کے اسٹیج کو اس بہروپیے کے کچھ چمچوں کی جانب سے، کچھ اعلیٰ کاروں کی جانب سے، کچھ ان کے جو کارندے ہیں ان کی جانب سے اس دھرنے کے اسٹیج کو ہائی جیک بنانے کے لیے، اس بہروپیے کے ذاتی مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے، اس بہروپیے کی اس مردہ سیاست کو بچانے کے لیے
जिस तरह से वर्ड में वो जवाल का शिकार हुआ है, जिस तरह से वो ढलान की तरफ गया है वर्ड में, उस पूरे मंजरनामे को किसी न किसी तरीके से फिल करने के लिए उन्होंने जो ज़बान दराजी और बलूचिस्तान के इलाकियात, बलूचिस्तान की रवायात, बलूचिस्तान की दीगर तमाम तर चीज़ों को विंडोज़ करते हुए उन्होंने जो मुग़ल्लिज़ात वहाँ पे बके हैं, जिस गैर इखलाकी ज़बान का उन्होंने अपने ज़ाती और अपने सियासी मुखालिफिन के लिए उस धरने को इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद फिर हम मजबूर हुए कि हम भी आप मीडिया के तवज्जुह से फिर रिकॉर्ड को दुरुस्त करें, तारीखी रिकॉर्ड को भी दुरुस्त करें और इसके स्याह कारनामे और इसके स्याह करतूत भी बलूचिस्तान के लोगों के सामने लाए। तो हमने मजबूरन आज आप सबको तकलीफ दी कि वो जो असल हक़ाइक़ है, जो असल मामला की चीज़ें हैं, वो आपके सामने रखी जाए।